یہ کرونا ایک عذاب اور وبا بھی ہے، لیکن وبا اور عذاب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وارننگ بھی ہے اور ایک دعوت فکر بھی ہے کہ انسانوں اپنے رویوں اور اپنے عادات اور اپنے روزمرہ چال چلن ہے اس پر ری تھنک کریں، دوبارہ غور کریں۔ یہ انبیاء جو خدا کے مرسلین اور خدا کے بہت ہی پیارے اور مقدسین ہوئے ہیں، خدا کی روشنی سے اور خدا کے الہام سے وہ یہ بات کر سکتے تھے کہ موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے پاس کچھ چند مثالیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں جو سیلاب آیا، جو عذاب آیا اور وہ جو بڑا طوفان آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا سب سے پہلا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، بے شک ہم اس طوفان کی ساری تفصیلات کے اندر اور سارا کچھ کے اندر گم ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے شروع میں بتایا گیا ہے یہ تکوین 6 باب میں کہ کیوں طوفان آیا اور کیوں یہ عذاب آیا، کیوں اتنا یہ دنیا غرق ہوئی، تباہ ہوئی، وجہ کیا تھی۔ اور لکھا ہوا ہے کہ زمین ظلم سے بھر دی گئی، یعنی انسانوں نے اتنے ظلم کیے، اتنا ظلم کیا کہ زمین بھر گئی، اور اب سوائے عذاب کے اور سوائے تباہی کے اور کوئی ان کے سامنے کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ اس لیے سب سے بڑی وجہ جو بتائی گئی ہے ادھر وہ بتایا گیا کہ انسانوں نے زمین کو ظلم سے بھر دیا۔ اور ظلم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذرا ہر طرف سے اس کو سوچنا ہے کہ انسان کیا کیا ظلم کر سکتے ہیں جو اتنا زمین ظلم سے بھر گئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے، وہ بھی میں آپ کو ایک دوسری دلیل بتاتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط دونوں چچا بھتیجا، یہ سدوم اور عمورہ کی تباہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے دعا بھی مانگی کہ یہ وہ سدوم اور عمورہ نہ تباہ ہو، لیکن ادھر بھی وجہ ایک ہی بتائی گئی ہے۔ وہ پتہ ہے کون سی وجہ ہے؟ ادھر یہ جنسی تشدد اور جنسی ظلم بہت تھا۔ عام زبان میں لوگ کہتے ہیں وہ ہم جنس پرست تھے، یہ قوم لوط یا سدوم اور عمورہ کے لوگ، لیکن وہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب وہ فرشتوں کو بھی نہیں بخشتے اور وہ کھینچ کر ان کو بھی جنسی تشدد کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، تو سمجھیے کہ جو ظلم ادھر ہو رہا ہے اس علاقے میں وہ جنسی تشدد کا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں، ہر روز 1 2 3 واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ یہ ریپ بھی ہوتا ہے اور گینگ ریپ بھی ہوتا ہے، اور پھر مار بھی دیتے ہیں، اور بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ اتنے چھوٹی معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے۔ اس لیے صرف قوم لوط پر نہ جائیے، یہ دیکھیے کہ ظلم ہوتا ہے۔ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ظلم صرف اس وقت نہیں تھا، اب بھی ہے۔ میں صرف دلیل یہ دے رہا ہوں کہ قوم لوط یعنی سدوم اور عمورہ کے لوگ کیوں تباہ ہوئے تھے، کیونکہ جنسی تشدد تھا، جنسی ظلم تھا۔ اور تیسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہ فرعون جس کے ماتحت بنی اسرائیل تھے، خروج کی کتاب اس کی گواہ ہے، ادھر بنی اسرائیل وہ جو غلامی میں تھے تو ادھر مصریوں پر یعنی فرعون کی قوم پر بھی عذاب آیا، آفات آئیں، ایک نہیں 10 آفتیں آئیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کبھی یہ مچھر کی صورت میں، کبھی خون پانی بن جاتا ہے، مینڈک آ جاتے ہیں، کبھی یہ مکھیاں آ جاتی ہیں، کبھی یہ مری پڑ جاتی ہے، کبھی پھوڑے نکل آتے ہیں، کبھی اس طرح مختلف چھوٹی۔ اور میں آپ کو بتاؤں قدرت اسی طرح کرتی ہے، ہمیشہ فطرت اسی طرح کرتی ہے کہ انسان بڑا سوچتے ہیں لیکن اس کی چھوٹی سی مخلوق کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بڑا فرعون اور بڑی طاقت والا اور بڑے اپنے منصوبوں والا اور بڑی پاور والا، اپنے وقت کی سپر پاور، وہ مذاق کرتا تھا، وہ نہیں سوچتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن خدا نے موسیٰ سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے موسیٰ میں آپ کو بھیج رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے اندر کہ میں نے وہ ظلم دیکھا ہے جو مصری بنی اسرائیل پر کرتے ہیں، وہ ظلم دیکھا ہے، میں نے وہ ظلم دیکھا ہے، اس لیے میں اترا ہوں کہ ان کو چھڑا لوں اور تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ یہ ظلم ہے جس سے چھڑانے کے لیے، جس سے نکالنے کے لیے خدا نے یہ ساری آفات بھیجی۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ ظالم جب بھی ہوتے ہیں، ہمارے دور کا ہو یا اس دور کے کسی بھی دور کا ہو، یہ ظالم آفات اور وبا کی زبان ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنی سائنس لے آتا ہے، وہ اپنے آگے سے عامل لے آتا ہے، وہ اپنے سیانے لے آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا جی تم آفتے ہو، یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، تم یہ مچھر لاتے ہو ہم بھی لا سکتے ہیں، تم یہ مینڈک لاتے ہو ہم بھی لا سکتے ہیں، تم سانپ بناتے ہو ہم بھی بنا سکتے ہیں، گویا ہم یہ سارے کچھ کا توڑ ہمارے پاس ہے،
اور آپ کو پتا ہے بالآخر یہ 10ویں آفت آئی تو پھر جا کر کہیں وہ اس بات پر قائل ہوا کہ ان کو غلامی سے جانے۔ یہ ظلم ہے جو بیسک پیچھے وجہ ہے جو آفتوں کے آنے کی اور یہ دوسرے عذاب آنے کی۔ یہ 10 آفتیں بھی آئیں تو اسی ظلم کی وجہ سے جو فرعون کر رہے تھے بنی اسرائیل پر، اس ظلم کی وجہ سے۔ اس لیے یہ تیسری ہے، اگر طوفان نوح یعنی نوح کے زمانے میں اگر طوفان آیا تو وجہ ظلم تھا، اور اگر سدوم اور عمورہ تباہ ہوئے تو وجہ ظلم تھا، اور اگر مصریوں پر 10 آفتیں آئیں تو پھر وجہ ظلم تھا جو وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہے تھے۔ صرف یہاں نہیں، آگے بھی دیکھیے، انبیاء جو ہمارے بڑے شاہکار ہوئے ہیں اور بڑے مقدسین ہوئے ہیں، جیسے اشعیاء نبی، ارمیہ نبی، حزقیل نبی، وہ اپنے زمانے کی سیاسی زندگی، اپنے زمانے کی سماجی زندگی اور اپنے زندگی جو سوشل لائف ہے، اپنے زندگی کے جو طبقات کے جو زندگی ہے، وہ ساری کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے وہ پوائنٹنگ فنگر کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ طاقت ملی ہے کہ وہ یہ بات کر کے بتا سکیں کہ تم نے ظلم کیا ہے۔ اور اس لیے میں آپ کو بتاؤں، وہ نہیں ڈرتے، اور وہ کہتے ہیں یہ اشعیاء کے شروع میں ہی، مجھے تمہاری عبادات، مجھے تمہاری قربانیوں، مجھے تمہاری عیدوں سے کوئی غرض نہیں، مجھے تمہاری دعاؤں سے بھی کوئی غرض نہیں، تمہارا خون، یہ بچڑے یہ ذبح کرتے ہو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ تم دعا کرو گے میں نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے آلودہ ہیں، تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، تمہارے ہاتھوں پہ ظلم لکھا ہوا ہے، اس لیے تمہاری عبادتیں بھی ضائع گئیں، تمہاری قربانیاں بھی ضائع گئیں۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ انبیاء تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ظالم اور ظلم یہ کسی صورت بھی خدا کے پلان میں قابل قبول نہیں ہو، نہ چل سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل پر عذاب آئے گا، اگر یہ غلامی میں جائیں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی، خاص طور پر آموس پڑھیے اور ہوشیہ پڑھیے، وہ کہیں گے کہ تم نے مسکین کو، تم نے کنگال کو ایک جوڑا چپل کا لے کر فروخت کر دیا اور خریدا ہے، تم نے اور اس کو اجرت نہیں دی، بلکہ گندم کی جو پھٹکن ہوتی ہے، جو چھٹکن ہوتی ہے آگے سے نکالی ہوئی، وہ دے کر تم نے اسے کام لیا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی ظلم کیسے ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، بنی اسرائیل کا اسیری میں جانا اور قید ہونا، اور خاص طور پر ان پر یہ جو عذابوں کا آنا، یہ اس لیے انہوں نے، انبیاء نے جو بتایا کہ یہ تمہارے اندر جو ظلم ہے اس کی وجہ ہے۔ اس لیے یہ تو دلیلیں ہیں، وہ جو ظلم کی وجہ سے عذاب آئے، ظلم کی وجہ سے وبائیں آئیں، ظلم کی وجہ سے سزائیں آئیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک مثال ایسی ہے کہ دیکھیے، ہم بڑی محبت سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں یونا نبی کا، کہ انہوں نے نینوا میں جا کر منادی کی اور یہ لوگ طائب ہو گئے، انہوں نے ٹاٹ اوڑھ لیا، انہوں نے سارے جانوروں سے لے کر انسانوں تک سب نے روزے سے ہو گئے اور سب نے توبہ کی، اور یہ سارا تو ہم ساری یہ کہانی بیان کرتے ہیں، لیکن اندر جو وجہ جس کی وجہ سے ان کا یہ عذاب اور ان کی وبا یہ ٹل گئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے ظلم سے توبہ کی، انہوں نے اپنے ہاتھ کے ظلم سے توبہ کی۔ گویا ظلم سے توبہ کی، اپنے ہاتھوں کے ظلم سے توبہ کی تو عذاب ٹل گیا، وبا ٹل گئی، بلا ٹل گئی۔ کیوں؟ یاد رکھیے کہ یہ پوری ترتیب ہے، ببلیکل ترتیب ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ظالم اور ظلم اور ناانصافی یہی بنیادی سبب ہیں ایذاؤں کے، بلاؤں کے، وباؤں کے اور عذاب کے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر دور میں وہ بھی جب انبیاء بات کرتے تھے وہ مذاق کرتے تھے، لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے دور میں بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر نینوا کے لوگ توبہ کرتے ہیں، پتہ ہے کس طرح؟ یہ صرف لفظ توبہ نہیں، وہ اپنے ہاتھ کے ظلم سے توبہ کرتے کہ ان کے درمیان ناانصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا۔ یہ ہے کانکریٹلی، صرف یہ نہیں کہ اپنے سر میں خاک ڈالی، اور یہ صرف ظاہری نشان ہے، اندر ان کی کہانی یہ ہے کہ اپنے رویے اور اپنے چال چلن اور اپنی اقدار کو بدل کے رکھ دیا۔ اس لیے سمجھیے کہ اپنے وے آف لائف پر غور کرنا پڑے گا، اور یہ کرونا کو صرف وبا نہیں سمجھنا، اس کو وارننگ سمجھنی ہے،
ہمارے دور میں ابھی بھی لوگ سوال کر ساڈے تھے تو کوئی ظلم نہیں ہوتا، ہمارے ہاں تو کوئی ظلم نہیں ہوتا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ بیداری کی ضرورت ہے. ہماری سماجی آنکھ بیدار ہونی چاہیے، مذہبی آنکھ بیدار ہونی چاہیے. پتہ نہیں کس کس نام سے ظلم ہوتا ہے. مثال کے طور پر مذہب کے نام پر، ثقافت کے نام پر، رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، وطن کے نام پر اور کئی تعصبات کے نام پر ظلم کرنے کے 100 بہانے ہیں اور ظلم نہ کرنے کا ایک بھی بہانہ نہیں ان کے پاس. اس لیے تلاش کرو ظلم نہ کرنے کا بہانہ، انصاف کرنے کی وجہ بھی ڈھونڈیے، صرف نا انصافی کے بہانے نہ ڈھونڈیے. اور اپنی اسٹریٹجیز، اپنی پلاننگز اور اپنی میکانزم، پروجیکٹس ہیں، ان کو جتنا بھی دیکھیے کیا یہ ہم ظلم کو سپورٹ کر رہے ہیں یا انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے انسانوں کو دوبارہ سوچنا پڑے گا، انسانوں کو سیریسلی سوچنا پڑے گا. خاص طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہر بیماری کے علاج کے لیے دوڑیں گے، یہ دوڑیں گے ہر بیماری کے علاج کے لیے دوائیاں بنائیں گے. دوائیاں 1 بنائیں گے، 2 بنائیں گے، 3 بنائیں گے، 100 بنائیں گے، ہر ایک بڑی دوائیاں بنائیں گے، سٹور بھر دیں گے اور لوگ سارے دوڑیں گے سٹوروں کی طرف دوائیاں لینے کے لیے. بس یہ ایک روٹین بنا دیا ہے کہ دوائیاں بناؤ اور دوائیاں بیچو اور دوائیاں کھاؤ اور منافع کماؤ. بس یہ ایک روٹین بن گئی ہے اور اس پر ہی لگے ہوئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان ساری بیماریوں کی ماں جو بیماری ہے غربت، اس کا کوئی علاج نہیں کریں. ساری بیماریوں کی ایک ہی ماں ہے اور وہ غربت ہے اور اس کا علاج نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے. باقی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ تو منافع کے لیے ہیں، لیکن یہ غربت جو ہے اس میں کوئی منافع نہیں ہے، لہٰذا اس کا کوئی علاج نہیں. سوچو اے دنیا کے دانشوروں، مفکروں اور ماہر معاشیات، سوچئے کہ غریبی سب سے بڑی بیماری ہے اور سب سے بڑا جو ظلم بھی ہے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اگر آپ میڈیا کو دیکھو تو اس میں آپ کو ہر ہفتے ہر مہینے ایک بات ضرور بتا دیں گے. پتہ کیا؟ کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے. یہ بتا دیں گے دنیا کا امیر ترین آدمی کون ہے. واہ! اور وہ جلدی سے بتا دیں گے، وہ بل گیٹس ہو، کوئی اور نام ہو، پتہ نہیں، بتا دیں گے. اور بس لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں تینوں پتہ ہے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کیڑا ہے. واہ! اور بس وہی کہانی چلتی رہتی ہے. بلکہ اگلی دفعہ پھر وہ ایک ہفتے کے بعد بتاتے ہیں جو دنیا کے 10 ٹاپ جو اعلیٰ امیر ترین لوگ ہیں، جو ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، وہ والے لوگ کون ہیں، وہ 10 کا نام لے دیں گے. اس لیے ہمیں بتاتے رہتے ہیں بار بار کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر اور سب سے بڑے امیر 10 لوگ کون ہیں، سب سے بڑا ایک کون ہے. اور کبھی بھی نہیں بتائیں گے دنیا کا غریب ترین آدمی کون ہے. وہ نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ کوئی ایک نہیں ہے، وہ ہزاروں میں ہے، وہ لاکھوں میں ہے، وہ کروڑوں میں ہے، وہ اربوں میں ہے. اس لیے وہ کس کا نام بتائیں گے. اور آپ کو پتا ہے ایک امیر ہونے کے لیے بڑے لوگوں کو غریب ہونا پڑتا ہے، بڑے لوگوں کو غریب ہونا پڑتا ہے. یہ غریبی اعلانیہ پیغام ہے کہ ظلم ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی ہمیں لگا دیا ایک اور لوری پہ، آپ کو بار بار سنائیں گے تاکہ ہم زمینی تفکر اور زمینی ریشنلائزیشن اور زمینی جو میکانزم ہے اس کو سوچنا اور اس پر بات کرنا بند کر دیں گے. کیونکہ ایک سادہ سی چیز ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی ہمارے لوگ عام زندگی میں اپنی بات کرنا شروع ہوتے ہیں، اپنی سادہ زندگی پر تہ پر بات کرنا شروع کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی سیانا یہ ضرور کہہ کر بند کروا دیتا ہے. کہتا ہے او دنیا چاندتے پڑ گئی ہے، تو اجے تھی لگا پھرنا ہے. گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی بات کر دو، چاند کی بات کر دو اور بس ختم. زمین پر بات نہ کرو اور زمینی زندگی کو کوئی ویلیو نہ دو. اس لیے میں آپ کو بتاؤں اس کو غور سے سوچنا ہے کہ صرف اور صرف ناسا کی اور یہ مریخ کی اور چاند کی 2-4 کہانیاں سنا کر ہمیں یہ پرانی مائیوں کی طرح لوریاں دے کر کے چندا ماموں کی کہانی سنا کر سلانے کی کوشش نہ کریں. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ کرونا دعوت ہے اور کرونا چیلنج ہے اور کرونا وارننگ ہے کہ زمین پر ظلم ہو رہا ہے لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا. لیکن یہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور بڑے منظم طریقے سے ہو رہا ہے. اور وہ جو غریب طبقہ ہے اس کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، بلکہ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی کوئی زمین نہیں، کوئی جگہ نہیں، ایک چپا، ایک مرلہ زمین نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکے اپنی، اور ساری نسلوں میں وہ نہیں کہہ سکے گا کہ اپنی ہے. اس لیے کہ
کسی کے پاس اتنی ساری زمین ہے کہ وہ گن بھی نہیں سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا، اور کچھ ہیں جو بیچارے 1 انچ زمین کو بھی اپنا نہیں کہہ سکتے۔ اور ہماری زمین تقریباً 3 حصے پانی ہے اور صرف 1 حصہ خشکی، اور اس پر رہنے والوں کے لیے بڑا پانی ہے، لیکن پھر بھی انسان ہیں کہ ان کے پاس پینے کو 2 گھونٹ پانی نہیں ہے، اور خوراک بھی بہت ہے، زمین پیدا بھی پار بھی بہت دیتی ہے، لیکن پھر کس کے قبضے میں ہے اور کس کے پاس ہے، کس کے سٹوروں میں ہے؟ اور اسی لیے پھر لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، 1 وقت کا کھانا نہیں ملتا، اور آپ کو پتہ ہے ڈسٹ بین میں پھینکنے کے لیے بہت ہے، ویسٹیج سمندروں میں اور دریاؤں میں پھینکنے کے لیے بہت ہے، اور فالتو اناج پھینکنے کے لیے سمندر میں پھینک دیں گے لیکن غریبوں کو نہیں دیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ ظلم کی صورتیں ہیں، ظلم بہت صورتوں میں ہے، بہت صورتوں میں ہے۔ اس کے لیے نبوی آنکھ چاہیے، اس کے لیے سماجی آنکھ بیدار چاہیے، اس لیے وہ دیکھ سکے کہ ظلم کیسے ہوتا ہے، اور ظلم سے توبہ کرنے والے چاہیے۔ جب تمہارے ہاتھ ظلم سے توبہ کریں گے، یہ وبائیں خود چلی جائیں گی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھو انسانوں، سورج نے کوئی غلطی نہیں کی، زمین نے کوئی غلطی نہیں کی، ستاروں نے کوئی غلطی نہیں کی، سیاروں نے کوئی غلطی نہیں کی، پانیوں سے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ دوسری مخلوقات سے بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ہم ہی نے نہ صرف انسانوں کو پر بلکہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان پر بھی بڑا ظلم کیا ہے، اور بیش بہا ظلم، بلکہ ان میں سے کئی انواع کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں، ہم نے ظلم کیا ہے، کوئی غلطی کیا تو انسانوں نے کی ہے، اور انسانوں کو ہی توبہ کرنی چاہیے، انسانوں کو ہی ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے رویوں پر، اور انسانوں کو نئے سرے سے سوچنا پڑے گا کہ ہماری طرف سے ظلم بند ہو، ہماری طرف سے ظلم بند ہو، ہمارے ہاتھ ظلم سے نہ رنگے ہوئے ہوں، دوسروں کے خون سے نہ رنگے ہوئے ہوں، دوسروں کے حصے سے نہ رنگے ہوں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر سیریسلی توبہ کریں گے تو ضرور فطرت مہربان ہوگی، قدرت مہربانی ہوگی، خدا مہربان ہوگا۔ توبہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں حزقیال نبی کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، کیوں تمہیں مرنے کی پڑی ہوئی ہے، کیوں تمہیں مرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے؟ میری خوشی اس میں نہیں کہ کوئی مرے، میں چاہتا ہوں، یہ خدا کی آواز ہے، خداوند کا فرمان ہے، 18 باب حزقیال، توبہ کرو اور زندہ رہو، توبہ کرو اور زندہ رہو۔ یہی پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کرونا ہو و کوئی وبا ہو، کوئی بلا ہو جو ہمیں درپیش ہے، اے جہان والو، اے دنیا کے انسانوں، توبہ کرو اور زندہ رہو۔ اور میں سمجھتا ہوں جہاں ایس او پیز کا خیال رکھتے ہو، وہاں اندرونی ایس او پیز کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر میرے ایٹیٹیوڈ، میرے رویے اور میری اقدار میں اور میرے فیصلوں میں، میرے ارادوں میں ظلم چھپا ہوا ہے، میری سوچوں میں ظلم چھپا ہوا ہے، اور میرے اقدام میں ظلم چھپا ہوا ہے، تو مجھے اس سے توبہ کرنی ہے۔ یہ وبا خود چلی جائے گی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔